ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے, ایک دم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے. ملحد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی قصے کہانی ہے بھائی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا, انسان سے نہیں ہو سکتا, اللہ سے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کلمہ کن سے پوری کائنات بنا دی, اللہ نے مٹی سے ڈائریکٹ آدم کو بنا دیا, تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا سیکنڈوں کے اندر وہاں سے وہاں کیوں نہیں لا سکتا؟ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو, تم تو پاگل ہو. اللہ نے منی کے قطرے سے تمہیں بنا دیا, دل دماغ جگر آنکھ ناک کان لگا دیا, تو یہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو تمہارا اپنا دماغ خراب ہے, یہی کہیں گے نا اس کو. لیکن مسلمان کیا ہوگا؟ مسلمان کہے گا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے تھے, اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مان لوں گا. وسیم بھائی کے کہنے سے میں نہیں مانوں گا. ہم کہیں گے اس سے پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ کرامت کا صدور ممکن ہے, کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. فرق یہ رہ جاتا ہے کہ خبر دینے والا اگر سچا ہے تو مان لیا جائے گا, اگر جھوٹا ہے تو رد کر دیا جائے گا. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. خون میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ خوشبودار چیز ہے خون. کبھی آپ نے دیکھا خون لگا کے جا رہے ہو شادی میں, کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے خون میں خوشبو آنے کی؟ بولو. اب میں آ کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور جاگتی حالت میں, اور میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اکیلے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, میں نے خوشبو سونگھی ہے مسجد کے ممبر پہ. اب میں آ کے کسی کو بتاؤں اپنے دوست کو کہ یار فلاں جگہ ایک صاحب شہید ہوئے, ایک عالم شہید ہوئے, 6 مہینے بعد یا اس وقت بھی ان کی میت سے, ان کے بلڈ سے خوشبو آ رہی تھی. تو جو کرامت کے وجود ہی کا منکر ہے نا, جس کو فضائل اعمال سے ذاتی بغض ہے, وہ کہے گا مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میڈیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں خون میں کوئی خوشبو, جب تک خوشبو چھڑکی نہ ہو, بلکہ خون میں تو خوشبو بھی ڈالو گے نا وہ بھی سڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں, تھوڑی دیر میں, اور 6 مہینے خوشبوئیں آتی رہی ہیں. تو آپ جو سیکولر ذہن کا ہے نا, جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے, وہ کہے گا مفتی طارق مسعود صاحب کیا سنا رہے ہیں بھائی, اپنے مریدوں کو الو بنانے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں. میں کہوں گا ابے میں نے خود سونگھی ہے, میرے ساتھ 10 گواہ ہیں. تو جس کو یہ غالب گمان ہو کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے, وہ پھر بھی یقین نہ کرے نا اس خبر پر, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ شہیدوں کے خون میں خوشبو پیدا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میری باقی تو ہر جگہ وہ تصدیق کرتا ہے. میں نے 4 شادیوں کی بات کی, اس نے مان لیا. میں نے کہا ٹماٹر سستے ہو گئے, اس نے مان لیا, حالانکہ دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس نے سنا, دیکھا نہیں تھا, مان لیا. میں نے کہا میری مرغی نے آج 2 انڈے دیے ہیں, اس نے مان لیا, حالانکہ مرغی کتنے انڈے دیتی ہے؟ 1 انڈا دیتی ہے, لیکن اتفاق دیے نہیں ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں. ہر چیز مان رہا ہے. جب میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے شہید کی خون کی خوشبو سونگھی ہے, اور میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو. آپ کے اندر سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو لبرل لوگ ہوتے ہیں, مذہب دشمن, وہ والے جرثومے آپ کے اندر موجود ہیں. جب مستند آدمی خبر دے گا تو آپ کو مان لینا چاہیے. ہاں جو مجھے پہلے سے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے,